جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنی نشریات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری نشریات کو جنہوں نے اسپانسر کیا ہے ان کا ذکر نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہیلز کی جانب سے ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا گیا ہے، چنمن ممتاز محل بیوٹی سیلون اینڈ کاسمیٹکس کی جانب سے بھی اسپانسر کیا گیا ہے، برگاملہ گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس، زمزم مال، ملت انسیکٹ کلر، نثار چرسی تکہ اور میکس فیئر بیوٹی کریم کی جانب سے ہماری خوبصورت نشریات کو اسپانسر کیا گیا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بہت پیارا ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے اسلامک اسکالر ہیں زاہد صاحب۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں دعوت تو دینی چاہیے نیکی کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں دعوت نہیں دینی؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میں ہی بات کر رہا ہوں، لوگ تو مجھے کہیں گے یہ کہیں مولانا صاحب ہو گئے ہیں، کسی کو مولانا صاحب ہو گئے اب تو مجھے نماز کی، یار تم مولوی ہو گئے ہو، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے تان کیے جانے کا ڈر، جی جی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا واضح وصف بیان کیا قرآن مجید میں کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بیعت کی علی السمع والطاعہ، ہم سنیں گے بھی، اللہ کے رسول آپ کی اطاعت بھی کریں گے، and وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ حق بات کہیں گے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ ہمیں خوف اندر اندر ستاتا رہتا، لو جی مولانا ہو گئی، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو وہ ویٹیج ہی نہیں دیا، دین کو سمجھا ہی نہیں۔ صحیح۔ ہمارے نزدیک دنیا کی زرق برق اور لذات اور دنیا ہمارے نزدیک بہت ترجیح کے قابل ہے۔ صحیح۔ سو there is the only solution، ہمارا حل، اس کا علاج یہی ہے قرآن و سنت کی ٹرو انسٹرکشنز کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ تو جب نہیں کرنا، دیکھیں نا ڈوز ایک جگہ پر پڑی ہے، میں اس سے لینا میرا کام ہے، مجھے پیاس لگی ہے، کنواں موجود ہے، میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہوں، میں پیاسا ہی رہوں گا۔ صحیح۔ اس ہدایت کا جو سرچشمہ ہے جہاں سے مجھے سیراب ہونا تھا، فیض یاب ہونا تھا، میں خود پیچھے رہوں گا، میرا اس سے کیا مطلب؟ اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا جی کہ ہم نے یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے نا کسی کے سپرد کر دیا، جی جی، ہم نے کہا خاص مخصوص طبقے کا کام ہے، جی جی، ٹھیک ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ جنازے کی بات آتی ہے، جنازہ تو جو باپ کا جنازہ بیٹے کو خود پڑھانا چاہیے، ہم نے یہ بھی اٹھا کے کسی اور کو دے دیا۔ جب باپ کے غسل کی باری آئے ہم کہتے نہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم وہ بھی کسی اور کو ڈھونڈتے ہیں، غسل والے کو بلا لیتے ہیں۔ اصل میں سارے یہ حق تو دیکھیں آپ کے حق ہیں۔ اسلام نے کہا کہ نیکی کا حکم دینے کے آپ کو وہ علوم سیکھنا فرض ہیں جو آپ کو دین نے سکھایا کہ نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، یہ چیزیں ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو تعلیم بھی، کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں آتے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی وہ سکھائے گا اور ہمیں بھی وہ بتائے، اور ہم پوچھتے ہچکچاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے ایک گروہ کے ذمہ یہ کام لگا دیا، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بات کوئی ایک حد تک بری بھی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور پھر اسی طرح سے کہ ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، بٹ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ باقی مسلمان اس سے مبرہ ہیں، وہ بالکل منزہ ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے، بل لازمہ ہے۔ ہاں ایک بات آپ کی ایک لحاظ سے کہ جو لوگ تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں، انہی کی بات کر، ہاں دیکھیں اس میں ایوائڈ کرنے کے درمیان میرے نقطہ نظر میں ایک لحاظ سے ایک نقطہ ناٹ فلی وہ بیٹر بھی ہے، اس لیے کہ دعوت دین کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس کے لوازم ہیں، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہر بندہ دین کا جب ٹھیکیدار بن جاتا ہے نا تو پھر خدا نخواستہ لوگوں کو متنفر بھی کرتا ہے، لوگوں کی وہ سطح ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا حکم یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے موافق۔ میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ دیکھیے میں کہتا ہوں ایک ڈاکٹر ہے، وہ دین کی سمجھ بوجھ لیتا ہے، وہ اپنے حلقہ عصر کے اندر اپنے ڈاکٹرز کے درمیان وہ بات کرتا ہے میاں نماز پڑھا کریں، ڈاکٹر صاحب نماز پڑھا کریں۔ اب اس کے ہم اثر جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا شروع گئے، فائدہ کس کو؟ اس کو بھی ہوا، ان لوگوں کو بھی ہوا۔ وہاں پہ علماء کی کئی جگہ پر رسائی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میڈیا اس کے اندر اگر کوئی اگر ایک اینکر نماز پڑھ رہا ہے دوسرے کو کہتے ہیں آپ بھی نماز پڑھا کریں، تو دیکھیں نیکی کا پیغام تو گیا،
ٹھیک ہے. اب روز تو علماء میڈیا ہاؤس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, تو ہر جو شخص اپنے تائیں اپنا فرض سمجھ کے, ڈیوٹی سمجھ کے, دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرے, تو میرا خیال ہے یہ آج کے موضوع کا صحیح حق ادا ہوگا. ایسا ہی ہے. دیکھیں ایک ہے دین کی جنرل انفارمیشن, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھیں, ہم میں سے ہر آدمی کو زکوٰۃ اگر اس پر لاگو ہوتی ہے اسے دینی چاہیے. بالکل صحیح. کسی کے ساتھ برا تلخ بول نہیں بولنا چاہیے, اچھی گفتگو کرنی چاہیے. یہ جنرل انفارمیشن یہ سب کو کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں میری برات کہ جی صرف ایک ہی گروہ کرے دوسرا نہیں کرے گا, لیکن میری اصل میں مراد یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کچھ مدارج بیان کیے. دعوت دو اپنے رب کے رستے کی طرف بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر تم صاحب علم ہو اور صحیح معنوں میں اسکالر بھی ہو, عالم بھی ہو, پھر اگر تمہارے مد مقابل جو مخاطبین ہیں ان کو اگر تمہیں ڈائلاگ بھی کرنا پڑے, مجادلہ بطریق احسن, مجادلہ کہتے ہیں بحث و مباحثے کو, تکرار وہ جو باللتی ہی احسن, بہت اچھے انداز میں, تو میں یہ بھی تو کہا گیا نا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اسے اپنے دین کے لیے استعمال بھی کر لیتا ہے. اور میرا ذاتی ایک پوائنٹ آف ویو ناظرین کرام کہ دین ہم سب کا معاملہ ہے, کسی ایک شخص کا دین نہیں ہے. یہ دین ہر اس شخص کا جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تعلیم بھی دیں, خود بھی رک جائیں. علماء قابل احترام ہیں, علم و حکمت کا دریا ہیں, وہ اپنی معرفت گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہ ہم پر بھی ہے کہ ہم دین کا جو حکم ہے, ارشاد ہے, وہ ہمیں اپنے اپنے تائیں. ہر شخص اپنے ذات صحابہ کرام کو دیکھیے, اگر وہ کہیں قاضی بھی ہیں تو اپنے مسجد میں بیٹھ کے وہ فرض ادا کر رہے ہیں, شریعت کے مطابق فیصلے سنا رہے ہیں, یہ دین کا پیغام جا رہا ہے. کوئی صحابی اگر تاجر ہیں وہ پورا ناپ تول کر رہے ہیں, پورا صحیح تجارت دین کے اصول پہ کر رہے ہیں, یہ دین کا پیغام ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ صحیح طبیب ہے, محبت شفقت سے پیش آتا ہے, یہ اس کے دین کے حکم پہ چل رہا ہے. تو ہم ٹیکس کی بھی ساتھ آج بات کریں, ٹیکس چوری ہمارے معاشرے کا, لیکن ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے, میرا خیال ہے ہم اس کی بھی بات کر لیں کیونکہ اگلے مہینے بجٹ آئے گا. تو سناور صاحب اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, غریبوں کے لیے کوئی ریلیف ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہم پچھلی ہر حکومت سے سن رہے ہیں کہ اتنا ریلیف دیا, لیکن ریلیف نظر نہیں آتا. کن کو دیا ذرا یہ بھی بتا دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں آج تک میرے خیال میں کسی بھی حکومت نے عوامی بجٹ ابھی تک پیش نہیں کیا جو عوام نے سن کے واہ واہ کی ہو, اور عوام کی کچھ یعنی کہ عوام دوست بجٹ نہیں, ہاں وہ نہیں, کہہ تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. تو ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ وہ ایک ایسا بجٹ بنائے جو ریئل میں عوامی بجٹ ہو, اور عوام اس کو سن کو فیل بھی کرے کہ واقعہ کوئی عوام کے ووٹوں سے حکمران بنا ہے اور عوام کا اس کو درد ہے. اچھا سر, اب ایسی گورنمنٹ جس کو مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بہت امیر نہیں ہے, حکومت کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں, زیادہ پیسہ نہیں ہے, ایسی حکومت کس طرح عوام دوست بجٹ بنا سکتی ہے جبکہ مہنگائی بھی روز بروز بڑھ رہی ہے؟ ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے کہیں کہ ہاں یہ عوام دوست بجٹ اب آیا ہے, چلیں آپ نے بہت زیادہ نہیں تو 50% بھی نہیں تو 40% تو کچھ کمی کی ہے مہنگائی میں, ایسا کیا کرے حکومت؟ جی دیکھیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی تمام مشینری, اس کے پاس ایک FBR کا ادارہ ہے, اس کی تمام مشینری ایک ہی کام پہ فوکس کر دیں کہ آپ نے نمبر آف ٹیکس پیئرز کی تعداد کو حد سے زیادہ بڑھانا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں لوگ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ایمانداری سے, چلو اگر ایمانداری نہ بھی کریں تو کچھ فرض سمجھ کر یعنی کہ ٹیکس کی ادائیگی اتنی تو دیں جو ان کو رات کو نیند آئے. بالکل. اب دیکھیں نا, لوگ بے تحاشا کماتے ہیں لیکن ٹیکس کی ادائیگی کو وہ اس طرح نہیں سمجھتے. تو اس میں ہمارے جیسے آپ بات کر رہے تھے علماء کرام کو بھی چاہیے, ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں ہمارے پروفیسرز, ٹیچرز میں بھی شامل, ہاں ان کو بھی چاہیے کہ یہ یعنی کہ ٹیکس چوری کو ایک یہ بھی سمجھا جائے, ایک لعنت سمجھ کے اس کو شامل کیا جائے. بالکل. تو یہ جب تک, اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ مہنگائی کو دیکھیں, ابھی میں ترکی سے ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ کم از کم جو ایک آدمی کی جو سیلری ہے وہ 2000 لیرہ ہے, یعنی کہ 40,000 از ایکول پاکستانی. تو دیکھیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل آسان تھی, یعنی کہ 100 روپیہ ان کا بجلی کا بل ہے, 100 روپیہ پانی کا بل ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایک دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا پیارا قول ہے کہ ایک مزدور کے برابر یعنی کہ میری بھی یعنی کہ سیلری کر دی جائے. تو اگر ہمارے حکمران بھی ایسا سوچیں گے کہ ایک مزدور یا ایک عام جو تنخواہ لینے والا آدمی اس کے بجٹ میں کیا پورا ہو رہا ہے وہ چیز,
تو یہ چیزیں ہیں. تو اور مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے اور انہی کو چاہیے یہ کم کرے. لیکن جیسے جیسے ہم قرض لے رہے ہیں ہم کیسے مہنگائی کم کریں؟ اب یہ بھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, جتنا قرض پاکستان پہ ہو گیا ہے, اوپر سے IMF کے بھی مقروض ہیں ہم, باقی بھی پتہ نہیں کتنے اداروں کے مقروض ہیں, تو یہ قرض کیسے کم ہوگا؟ یہی پھر عوام سے وہ بجلی کی مد میں پیسے زیادہ وصول کرنا, پیٹرول کی مد میں پیسے وصول کرنا, پھر بجلی تو عوام پہ ہی گرتی ہے. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بحثیت قوم جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارا فرض ہے. میں اپنی اگزامپل دوں گا کہ میں ٹیکس ایڈوائزر بھی ہوں اور میں نے 2 لاکھ روپیہ 2020 میں کیش جمع کروایا, اور میں نے اپنی جو میرا سوشل میڈیا اس پہ میں نے لکھ کے بھی لگایا. اب دیکھیں ہر آدمی کو, جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے کردار, پہلے ہمیں خود ایک اپنا کردار بنانا ہے کہ میں کیسا ہوں, پھر وہ تبلیغ کرے, اس کی تبلیغ کا پھر اثر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ٹیکس کو اپنا اول فریضہ سمجھ کر ادائیگی کرے, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ایک ہی کلیکشن ہے, وہ ہے ٹیکس. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹیکس میں جمع کرانے میں بہتری لائے, اور پھر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس ٹیکس پیئرز کو جو آلریڈی جو 5 سال سے پہلے کے ٹیکس پیئر ہیں ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے, ان کو بینیفٹس دیے جائیں. ان کو بینیفٹس دیے جائیں, سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. راؤ صاحب کوئی ٹیکس فائلر ہونا چاہتا ہے تو وہ آن لائن کس طرح فائلر ہو سکتا ہے, یا کسی کی خدمات لینا ہی ضروری ہے؟ نہیں, خود سے بھی بڑا آسان ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے اپنا NTN لینا ہے, ٹھیک ہے, اور NTN لے کے آپ کا جو سال کا گوشوارہ ہے, جیسے اب 2020 کا گوشوارہ وہ اپنے جمع کروائیں گے, میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور میرا اتنا ٹیکس بنتا ہے, وہ جمع کروائیں گے اور وہ فائلر ہو جائیں گے. فائلر ہونے کے بعد اس کے پاس ان کے جو فوائد ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, آن لائن میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے؟ نہیں, آن لائن میں تو کوئی فراڈ نہیں ہے. اچھا, نہیں, کیونکہ آن لائن اکثر بالکل ملتی جلتی ویب سائٹ سامنے آتی ہیں جس میں آپ کے پیسے بھی جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو فراڈ ہو گیا. اصل میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میں اس لیے کہہ رہی ہوں. نہیں بہن جی, اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اس میں دیکھیں آپ کو جب آپ فائلر بنتے ہیں, یعنی کہ جب آپ NTN لیتے ہیں تو آپ کو ID پاسورڈ مل جاتا ہے. ID پاسورڈ آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے, اسی میں پھر آپ نے CPR کو جنریٹ کرنا ہے. آپ آن لائن بھی اس کو سبمٹ کر سکتی ہیں, آپ اپنے نیشنل بینک آف پاکستان میں بھی اس کو سبمٹ, تو وہ تو نہیں ہے, وہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور آصف صاحب ہم نے دیکھا, آپ ٹیکس کی بات, ٹیکس لوگوں کو دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, لیکن جب ٹیکس دے کر بھی فائدہ کوئی نہ ہو, لوگ یہ سمجھیں کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک جرمانے کی مد میں لیا جا رہا ہے, تو وہ پھر عوام وہاں پہ ٹیکس دینے سے خود بخود پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ ہمیں اس کے فائدے کوئی نہیں ہو رہا, ہم سے جب سے ایک جرمانہ یا کہہ لیں ایک ہمیں اسپیشل کوئی کہہ لیں پاکٹ منی کے طور پہ لیا جا رہا ہے, ہماری جیب خالی کی جا رہی ہے. نہیں بالکل, آپ کا بڑا اچھا اور ویلڈ کویسچن ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے, اور ان کے لیے سہولیات بھی. ہر بندہ ڈر گیا جی فائلر کے نام سے کہ مجھے فائلر ہونا پڑے گا, تو یہ ایک جو معاملہ شروع ہوا نا, یہ ایک ذرا بڑا تنگ دلی سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ یار ٹیکس ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس بچاتے ہیں اور وہ پھر وکیل ہی نے مشورہ دیتے ہیں, اچھا بچانا چاہتے ہو یہ رستہ اختیار کر لو. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف وکیل یہ کہتا ہے فائلر ہو جائیں, ایک دوسرے وکیل صاحب وہ کہتے ہیں ٹیکس سے بچنے کا میں سولوشن بتا دیتا ہوں, یہ ایسے بچ سکتے ہیں, یہ جو نا شارٹ وے ہے, یہ پتلی گلی یہاں سے آپ نکل جائیں. وہاں کیا کہتے ہیں آپ سر راؤ صاحب, یہ بتائیں. نہیں دیکھیں, وکیل ایسے مشورے نہیں دیتے کہ جس سے کوئی پرابلم ہو. دیکھیں اصل میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے, جو میں آج آپ کے چینل کے توسط سے کہیں نہ کہیں ہے تو سینا فیکٹر سر, یہ تو راؤ صاحب مانے نہ, کہیں نہ کہیں تو کہہ دیتے ہیں نا ایسا. نہیں, یہ محاورتاً آپ کو ملے گا, لیکن اس میں میرے خیال میں حقیقت ایسا نہیں ہوگا. اچھا, جو چیز دیکھیں, جو چیز ڈیفینیٹ آپ کے اوپر بنتی ہے وہ تو جمع ہی کروانی پڑے گی نا, یا جمع کروانی پڑے گی یا اسی کا قانون کچھ سمجھ کے اس کا ایک ریپلائی تیار کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ایسا اگر قبلہ ایسا ہی ہے تو حکام بارہ جو ہمارے بیٹھے ہیں ان کے سارے ٹیکس ادا ہونے چاہیے, تو وہ کیوں پھر ادا نہیں ہوتے؟ وہ پورا ٹیکس اپنا کیوں نہیں ادا کرتے؟ پھر وہاں پہ کون ان کو بتاتا, یا کوئی وہاں پہ نجومی جا کے ان کو بتا کے جاتا کہ اس طرح کر لیں؟ وہاں پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, سسٹم میں خرابی ہے. ہاں, یہ چیز ہے نا, سسٹم میں خرابی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, خرابی ہے تو, لیکن یہ ہے کہ یہ خرابیاں دور ہونی چاہیے. اور جیسے دور ہوں گی, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنا اعتماد بحال کرے کہ اگر کوئی ٹیکس پیئر کو یہ یقین آ جائے اس کو سہولت دینی چاہیے. خوبصورت بات کر رہے ہیں, نعت حضور شامل کریں گے. جی میرے بھائی بسم اللہ کیجئے گا. اس نگری نو کہو تو راکھا جیدے وچ سجنا دا پھیرائے
اس نگری نو کہو تو راکھا جد وچ سجنا سجنا دا ڈیرا تساں سانو مکھ دکھلانا نہیں اساں دید بنا جانا نہیں تساں سانو مکھ دکھلانا نہیں اساں دید بنا جانا اساں مڑ مڑ جگتے آنا نہیں اساں مڑ مڑ جگتے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتب میں لکھتے ہیں کہ چل آسمان پہ چل وسیع جتھے یار دا آنا جانا چل آسمان اس نگری وچ کی رہنا اس نگری وچ کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا او دل وی عرش مولا جدے وچ سجنا دا پھیرا ہے خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات رمضان رنگ مزید رنگوں نے جوائن کیا ہے۔ ایسا سیگمنٹ جو بڑے دل کے قریب ہے میرے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، گوشہ درود۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں حضور پاک کی ذات والا پہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ درود پڑھنے والا کبھی جو ہے وہ اس کی ایسا نہیں ہے کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کو بھی حضور کے درود سے جوڑ دیں، اپنے بڑوں کو بھی ساتھ۔ جب دنیا والوں کو یاد کرتے ہیں تو مکین گنبد خضرا کو یاد کرنا شروع کریں تو ہمارے مشکلوں کا حل بھی نکل آئے گا۔ ہماری کوشش سیگمنٹ صرف یہ ہے، فقط یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہر بچہ درود پڑھے، اور ہر بچہ درود پڑھے، نوجوان درود پڑھے، ہر شخص حضور کے ذکر میں جو ہے نا ہر وقت مصروف ہو جائے،
اور اپنے بچوں کو یہ آپ نے یاد کروانا ہے کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے. یہ جملہ بے شک گھر میں آپ جو ہے سٹیکرز بھی مل جاتے ہیں آج کل, آپ لکھ کے لگا دیں, آپ کو بھی یاد رہے کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے. تو یقین جانیں جب آپ پڑھیں گے آپ کا بھی نام, آپ کے والد کا بھی نام بارگاہ کریم میں آپ کی حاضری لگتی رہے گی. ہمارا مقصد یہ ہے. یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم یوسف بھائی, آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارا سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی, ہم اس فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں جو پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ خدمت ہو, سندس فاؤنڈیشن ہو, نور تھیلیسیمیا ہو, رحمان فاؤنڈیشن ہو, یا کاروان علم ہو, کوئی بھی فاؤنڈیشن ہو, وہ پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہے. ایک ایسی فاؤنڈیشن جو منفرد ہے, جو اپنے کام میں منفرد ہے, اپنے انداز میں منفرد ہے, اور بالکل ابھی اس کو بنے تو 2-4 سال ہوئے ہیں, لیکن بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ پاپولر ہو رہی ہے. افریدی ہارٹ فاؤنڈیشن. دل کے جو مریض ہیں تیزی کے ساتھ پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹس تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بائی پاس کی نوبت آتی ہے تو ان کے پاس اخراجات نہیں ہوتے کہ بائی پاس کروا سکیں. ایک مسلمان جو درد دل رکھتا ہے وہ احساس کر سکتا ہے, جس کا باپ دل کی تکلیف سے دنیا سے گیا ہو اور اس وقت اس شخص کے پاس ظاہری وسائل نہ ہو, وہ اس تکلیف کو جانتا ہے کہ کوئی کسی اور کا باپ دنیا سے اس تکلیف سے جاتا ہے. تو افریدی ہارٹ فاؤنڈیشن نے یہ سیرا ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان مریضوں کو فری بائی پاس فراہم کرنا شروع کیا. اور میری اپیل ہے لاہور کے اسکرین سے افریدی ہارٹ فاؤنڈیشن کے لیے, اور آپ کو ان کے اسکرینز پہ نمبر بھی نظر آ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ ان کا آپ ہم ٹی وی سی ایڈ بھی چل رہا ہے, کہ آپ لوگ ایسی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہے. میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر سعید افریدی آج ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین افریدی ہارٹ فاؤنڈیشن. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ زبردست. آپ کے سر آنے کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں آج یوسف بھائی سے. یوسف بھائی کون سا درود سنا رہے ہیں دیکھنے والوں کو؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج درود پاک کی طرف, یعنی کہ جس درود پاک کا وظیفہ آج ہم نے دوستوں کو بتانا ہے, اپنے سامعین کو بتانا ہے اور تلقین کرنی ہے, اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو گوشہ درود ہے جو ہم نے یہ نام رکھا آپ کی مشاورت سے, تو اس کی انسپائریشن ہمیں کہاں سے ملی, ان کا ذکر کیا جائے آج ہلکا سا. تو بیسیکلی گوشہ درود 2005 میں تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر ایک گوشہ قائم کیا گیا 2005 میں, اور اس کو پھر پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا ہے. ان کا ہر ورکر اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گوشہ درود قائم کر کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے درود پاک پڑھ کے بھیجتا ہے. اور میں کل ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے فگرز منگوائیں کہ آپ نے اپنا جب سے 2005 سے لے کر اب تک جو گوشہ درود قائم کیا ہوا ہے منہاج القرآن کے مرکز پہ, ہمیں بتائیں کہ آپ کتنی دفعہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کر چکے ہیں. تو عارف بھائی انہوں نے مجھے جو مارچ کی فگر دی ہے کہ صرف مارچ کے مہینے میں پوری دنیا اور پورے پاکستان سے, اور وہاں پہ جو معتکف 21 بندے ہر وقت وہاں پہ معتکف ہوتے ہیں پورا سال, اور وہ پوری دنیا سے اپنا نام لکھواتے ہیں, قرآن اندازی کے ذریعے ان کا نام نکلتا ہے اور ان کو سعادت ملتی ہے کہ وہ 10 دن کے لیے وہاں پہ معتکف ہوتے ہیں 21 بندے, اور وہ صرف درود پاک وہاں پہ ہر وقت 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں. گنبد خضرا کے بعد, مدینہ منورہ کے بعد دنیا کی شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے بارگاہ رسالت مآب پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. اب صرف مارچ کے مہینوں میں وہاں پہ 9 ارب 20 کروڑ 34,93,321 دفعہ درود پاک. سبحان اللہ. اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب سے یہ آپ کا یہ گوشہ قائم ہے مکمل آج تک درود پاک کتنا پڑھ چکے ہیں, تو انہوں نے جو فگر دی ہمیں وہ حیران کن ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا, اور ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں گوشہ درود قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس گوشہ درود کے اس سیگمنٹ کے صدقے لاہور رنگ اور اس کے مالکان کو بے شمار برکتیں, عزتیں اور رحمتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے, یہ واحد ٹی وی چینل ہے اور واحد نشریات ہیں جو اپنے سحری یا افطاری کے کسی ٹرانسمیشن میں گوشہ درود کے نام سے ایک سیگمنٹ قائم کر کے لوگوں کو درود پاک کی طرف لگا رہے ہیں. تو جو پورا آج تک 2005 سے لے کر آج تک جو انہوں نے درود پاک وہاں پہ پڑھا ہے وہ 4 کھرب 61 ارب 88 کروڑ 42,80,262 دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک گوشہ یہاں پہ موجود ہے. آپ ساتھ ہمارے جو سپانسرز ہیں جنہوں نے ہماری گوشہ کو سپانسر کیا ہے ان کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. میں بلڈ ارتھ کی بات کروں, جلیل گارڈن کا پروجیکٹ ہے ویسٹ مرینا, ان کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت سیگمنٹ کو سپانسر کیا ہے اور آپ تک پہنچانے میں ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے. یہ بلڈ ارتھ جو ہے یہ جلیل گارڈن کا پروجیکٹ ہے ویسٹ مرینا,
آپ جائیں, خوبصورت یہ سوسائٹی بن رہی ہے, اور اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنا پلاٹ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ ایک جنت نظیر سوسائٹی ہے, آپ کو لطف آئے گا وہاں رہنے کا. اور جو شخص درود سے جڑا ہو پھر وہ اپنی زبان کا بھی اتنا ہی پکا ہوتا ہے. آپ جائیں, باقی آپ جا کے وزٹ کریں اور آپ کو یقین جانیے خوش آئند آپ کو بات یہ کہ ریٹ بھی بڑے مناسب ہیں, تو میں چاہوں گا کہ لوگ وہاں جائیں وزٹ کریں, کیونکہ درود سے جڑا شخص ہے اسے کہیں بھی نقصان نہیں ہے. تو ہم ساتھ جو ہے نا بات کرتے ہیں درود, آج آپ کون سا ہمیں بتا رہے ہیں؟ جی, اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ امام سخاوی نے بیان کی ہے کہ جب کل قیامت کے دن کسی نوعیت کا کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا تو 3 قسم کے افراد کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. پہلا وہ فرد ہوگا, عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو میرے کسی امتی کو, میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت دور کرنے کا سبب بنے گا. جیسے یہ جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں جو پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتی ہیں, تو انہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے گا. اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. تو اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں, لے کے یہی عمل, حسن عمل محشر میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے. اور آج جو درود پاک آپ دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اسے ہم درود محمدی بھی کہتے ہیں. اور عرفاء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درود اسم اعظم ہے, تمام درودوں میں سب سے اعظم درود اسے کہا جاتا ہے عرفاء. اور اس درود پڑھنے درود کے قاری کو جو ہے نا وہ عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اس کے مسائل کا حل ہوتا ہے. وہ درود پاک کچھ اس طرح ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی بعدد الانفاس الاخلاق صلاۃ دائمۃ بدوامی خلق اللہ. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اللہ سلامتی بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل مبارک پر جو ہیں بندے رسول امی, اس مقدار میں سلامتی بھیج کہ تعداد اتنی جتنی مخلوق سانس لیتی ہے. سبحان اللہ. اور درود بھیج اتنا جب تک قائم رہے گی تیری یہ مخلوق. اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, درود پاک کا ذاکر ہمیں بنائے تاکہ ہمارے دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر. آمین. بلکہ ہماری بھی اس سیگمنٹ کے ذریعے یہی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں. اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ کے آپ کو ملے گا. تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو سوچیں آپ کو اس کا ثواب جو کہ ایک بار درود پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے 10 بار آپ کو ملتا ہے تو کتنا آپ کو ثواب ملے گا. بہرحال ہم نے درود پاک کے حوالے سے تو بات کی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہم چھوٹی سی نیکی کا ذکر کرتے ہیں, فاؤنڈیشن شامل کرتے ہیں, اس کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہارٹ فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے, طیبی صاحب نے بتا تو دیا کہ کیسی فاؤنڈیشن ہے, کیا کام کرتی ہے, لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کب بنائی یہ فاؤنڈیشن, بنانے کا مقصد کیا تھا اور اب تک کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاؤنڈیشن تو ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کام ہے, انہی کا کام ہے, وہی خود جو ہے نا وہ کر رہے ہیں انتظامات سارے. ہم تو صرف بیچ میں جو سبب بنے ہوئے ہیں, بس وہ چھوٹے موٹے سے جو ہے نا کردار ہیں ہم تو بیچ کے. یہ ایسے ہی ہوا تھا کہ 2007 کی بات تھی جب میری والدہ میرے پاس آئیں کہ بیٹا وہ کسی ایک جو ہے نا جگہ پہ کہتے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس کی جو ہے نا ماں نے بتایا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور یہ بس ڈاکٹر نے کہا کہ 1.5 سال میں جو ہے نا بچہ مر جائے گا. تو والدہ نے کہا کہ جو ہے نا دل میں سوراخ اور مر جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے. میرا بیٹا, میں اس وقت بالکل نیا جو ہے نا کارڈک سرجری میں نے کی تھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. تو انہوں نے مجھے پھر فون کیا کہ بیٹا اس طرح کوئی ہے, تو یہ جو نا واقعی اس طرح بات ہے. میں نے کہا نہیں مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ پیشنٹ کو میرے پاس جو ہے بھیج دیں. تو جب انہوں نے بات کی, انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس تو لاہور جانے کے پیسے نہیں ہیں, پشاور سے آنا تھا, تو ہم دل کا علاج جو لاکھوں میں ہوتا ہے ہم کہاں سے پیسے دیں گے. امی کو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو کرایہ دے دیں وہاں سے جو نا آنے کا, یہاں سے واپسی کا میں ان کو ٹکٹ دے دوں گا, تو آپ ان کو یہاں پہ بھیج دیں. وہ جب میں یہاں پہ بچہ آیا, وہ ایک سمپل سا دل کے اندر جو ہے سوراخ تھا, ہم نے اگلے دن آپریٹ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. وہ تو اب ماشاءاللہ کافی جو ہے بڑا ہو گیا, 18-19 سال کا ہو گیا, کالج جاتا ہے وہ لڑکا. تو
اس دن پھر میں نے سوچا, میں نے کہا یہ بھی ایک ہے جو نا سچویشن ہمارے معاشرے میں کہ وہ ایک عام سی جو نا چیز, ایک عام سا جو نا وہ ہے علاج ٹھیک ہے, اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کسی کو مرتا ہوا جو ہے چھوڑ دیں گے. تو تب اس کے بعد پھر میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اپنے وہاں سے جہاں جہاں مجھے غریب مریض ملتے تھے وہاں سے میں جو لے کے آتا تھا اور ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کا میں سب کچھ کرتا تھا. پھر 2016 تک یہ جو سلسلہ اسی طرح میرا چلتا رہا. 2016 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے میں نے ریزائن کیا اور میں چلا گیا شریف میڈیکل سٹی. وہاں پہ پھر اب میرے پاس گورنمنٹ کا تو نہیں تھا سیٹ اپ, تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اب میں اس کو فرینڈ اینڈ فیملی کے تھرو میں نے وہاں سے فنڈ ریزنگ شروع کی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ الحمدللہ اب تک کوئی 500 سے زیادہ آپریشن ہم نے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں. پھر اس کے بعد صحت کارڈ ہو گیا شروع, تو صحت کارڈ پہ پرائیویٹ میں پورے جو ہے نا یعنی سہولت حاصل ہے پنجاب میں کہ یعنی میں یہ اسے کہہ سکتا ہوں کہ جو نا پرائیویٹ سیکٹر میں میرے علاوہ کوئی آپریٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے اندر پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اخراجات بہت مشکل سے ہوتی ہیں پورے. تو میں کہتا ہوں چلو وہ میں یہ جو نا سمجھ لوں کہ کسی نے مجھے کسی ایک آپریشن کے لیے ڈونیٹ کیا ہے تو میں کسی غریب بندے کا فری آپریٹ کر رہا ہوں. تو وہ تقریباً 350-400 آپریشن تو وہ بھی میرے جو ہو گئے ہیں جو نا صحت کارڈ پہ ہم لوگ جو نا کریں. اور صحت کارڈ بھی حمیل لیتی جیسے جو نا ہسپتال میں کرتا ہوں میں, اور وہ جو نا یہ جو ادھر ہمارا ظفری روڈ پہ سرجی میڈ جیسے ہسپتال میں جہاں پہ عام مریض سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی غریب بندہ جا کے آپریٹ کرے, ان کے وہاں پہ ہو رہے ہیں علاج. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا اس کا اس کی کبھی فنڈ کی کمی محسوس ہوتی ہے, کبھی فنڈ جو ہے نا کہیں جنریٹ نہیں ہوتا چیزیں. اچھا, بہت زیادہ. ایک دفعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک مریض میرے پاس جو ہے ساہیوال سے آئی تھی اور ان کے دل کا ایک ویل لیک تھا, اور وہ ویل ہم نے جو ہے تبدیل کرنا تھا. 4.5 لاکھ روپے بیسک جو خرچہ تھا وہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ٹوٹل کوئی 1 لاکھ روپے تھا. پھر جو ہے نا مجھے تقریباً کوئی 2 ہفتے لگے, 3 ہفتے لگے. پھر یہاں سے مجھے لوکلی ارینجمنٹ نہیں ہوا. پھر میرا مانچسٹر میں دوست ہے, اس نے وہاں سے مجھے جو ہے پیسے بھیجے بقایا. صحیح. تو پھر اس سے ہم نے ان کا جو ہے نا کہ آپریٹ, اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. آج بھی آئی تھی چیک اپ کرانے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ یہ نیکی کریں, اس کا یہ اجر اور ثواب ہے, لیکن ہم پریکٹیکلی بھی اس کو لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں. آپ نے اب تک جب سے یہ اپنی یہ فاؤنڈیشن قائم کی ہے, آپ لوگوں کے فری علاج کر رہے ہیں, آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے تب سے اب تک میں؟ فرق یعنی میری جو مطلب میں پرسنالٹی میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں, اور آپ کتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں, آپ کتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں اس کے بعد جب سے آپ نے یہ نیک کام شروع کیا؟ میں تو یقین کریں, مجھے جو ہے نا میرے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ وہ آپ نے وہ فلانے بندے کا کیا تھا آپریٹ. میں نے کہاں کیا؟ کہتا وہ آیا تھا میرے پاس اور وہ جو نا شکریہ جو ہے نا ادا کر رہا تھا میرا. کہتے میں تو اس وقت کہتے میں جو ہے نا خوشی کے مارے کہتے میں تو اس وقت اپنے آپ میں سما نہیں رہا تھا. تو میرے لیے وہ ایک چیز بھی اتنی کافی تھی کہ میرے والد صاحب کو میرے اوپر اتنا فخر, اور باقی جو ہے نا ثواب کو نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا سب کچھ کرنا ہے. ہاں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. لیکن ابھی بیسک جو ہے نا جو میرا یعنی شاید اگر میں جو نا وہ کہہ لوں اس کو اس طرح کہ میں نے شاید یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں مجھے ثواب اس کا کتنا ملنا ہے. میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کی انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھانی ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں میرے سوال کا مطلب یہ بھی تھا کہ مطلب تب آپ نے جب شروع کیا آپ کے پاس تب اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ مطلب ہر جو بڑا آپریشن کر سکیں. اب وہ چیزیں آسان ہیں یا مشکل ہیں؟ اب تو بہت آسان ہے. اچھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسے کرتا ہے جو نا برکتیں کرتا ہے. تجارت ہے نا مالک سے, بات تو یہ. اب تو بہت ساری چیزیں, اور میں نے اب جو نا فاؤنڈیشن کے لیے یعنی کچھ اور بھی میرے ہیں منصوبے جو میں نے اس کے اوپر کام بھی شروع کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری فاؤنڈیشن کسی سے جو ہے نا پیسے نہ مانگے, یہ اپنے جو ہے نا پیروں کے اوپر ہو کھڑے. میں ہوں نہ ہوں کل یعنی ظاہری بات ساری قیامت تک تو بندے نے زندہ نہیں رہنا. صحیح. میرے بعد ان کو کوئی اور آئے پھر وہ کرے جو نا چلتا رہے, اور اس کو کسی سے جو ہے نا پیسے بھی نہ مانگنے پڑے, اپنا بزنس اپنے آپ کو سسٹین کرے. تو اس میں بھی میرا اپنا کام جاری ہے. میں نے کچھ پیسے فاؤنڈیشن کی انویسٹ کیے ہوئے ہیں کچھ جو ہے بزنسز میں, تو امید ہے وہاں سے جلد مجھے ہے توقع کہ ہمیں. چلیں جی, ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ کارواں, یہ نیکی کی جو آپ کا کارواں ہے یہ جاری و ساری رہے. اور ہماری اسکرین سے بھی اپیل ہے کہ فری آرٹ فاؤنڈیشن جیسی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. یہ ہے ریئل فیس آف پاکستان جو آپ کے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ برائی سے روکتے ہیں نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. زاہد بھائی کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نوجوان جو ہے وہ نیکی کا حکم دینے کو بھی جو ہے نا وہ آر محسوس کرتا ہے اس میں,
اور برائی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اچھا یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ آپ کی ایک بات کاٹ کے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم کہیں نہ کہیں نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان فاؤنڈیشنز کی مدد کریں تو یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ 1 روپیہ بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی آپ نیکی کسی ترغیب دے. بلا شک و شبہ سچی بات یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ خدمات کو دیکھ کر میں ریئلی بہت متاثر ہوا ہوں. قرآن مجید کی ایک زبردست آیت اس سینیریو میں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, کسی ایک انسان کو بھی زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا. سبحان اللہ. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کافر مسلمان کی جو ہے نا ڈفرینسیشن نہیں کر رہے کہ انسانیت کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے. مَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جس نے کسی پہ مسلمان پہ تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی. اللہ جس نے کسی مسلمان کا دکھ ہلکا کیا کم کیا اللہ قیامت کی تنگیوں میں سے ایک تنگی اس کی کم کرے گا. اللہ تو یہ بلا شک و شبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کا ایک داعیہ جذبہ. جہاں تک آپ کے اس کوسچن کا تعلق ہے کہ ہمارا نوجوان, سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کئی فیکٹرز درمیان میں حائل ہوتے ہیں. اس میں ریاست بھی ہے, پیرنٹس بھی ہیں, سوسائٹی اور معاشرہ بھی ہے, اور یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور بے لگام آزادی ہے. دس از دا ریزن کہ ہمارے نوجوانوں کو پھر یہ کہاں سے وہ چیز سوجے گی. مسجد میں جانے کو وہ ہم ایک خوف ہو کہ جی مولوی نہ ہم بچ جائے, ہمارے اوپر مولوی کا ٹیگ نہ لگ جائے. اللہ کے بندو, انسانیت 1450 سال پہلے اللہ کی قسم بگڑا تگڑا وہ عرب کا معاشرہ جو چھوٹی چھوٹی چیز پر لڑ پڑتا تھا. مولانا حالی نے کتنا خوبصورت بات کہی, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑا. وہ لوگ جو انسانیت کے بدترین ڈپکشن کر رہے تھے وہ انسانیت کے معلمین بن گئے. ہمارے نوجوان آج اس اسوہ کو پائیں, واللہ اللہ تعالیٰ اس میں عزت بھی دیتا ہے, احترام بھی دیتا ہے. میں اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سا ادھر راغب کرنا چاہوں گا. دنیا کے دیگر بعض مثلا میں یہود قوم یہود کی طرف آنا چاہوں گا. امر بالمعروف کے حوالے سے بھی ان کا ذکر بڑا اہم ہے یہاں پر, انشاءاللہ وہ بھی اپنی جگہ پر کریں گے. یہودیوں کے نوجوانوں کو دیکھیے مکمل پوری داڑیاں رکھی ہوئی, انہیں اس بات کا ذرا آر خوف نہیں ہوتا کہ لو جی ہم سوسائٹی میں کیا کہلائیں گے, ہمیں لوگ کیا کہیں گے. اپنے مذہبی رنگ کے اندر رنگے ہوئے, اپنی عبادات کے اندر بہترین فوکس کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کا اس پہ کیا کنٹرول ہے, ہمارے علماء کا اس پہ کیا کردار ہے. صحیح بات ہے کہ علماء حق کے علاوہ علماء کا جو عمومی سا رویہ بڑا افسوس کن ہے. اصل میں علماء حق ہے نا قبلہ, جو آپ بات فرما رہے ہیں, علماء حق جو ہے وہ قابل تعظیم و احترام ہے, لیکن وہ ہیں اصل جو کاپیر نکلے ہیں نا, یہ کام انہوں نے خراب کر دیا. صحیح ہے, مفاد پرست, دنیا پرست, حوث پرست, جسٹ اپنی غرض و غایات کے جو ہے وہ پیروکار. ڈیفینیٹلی ایسے ہی لوگوں کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ لوگوں کو باتیں تو بتاتے ہیں بڑھ چڑھ کے, قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے, اپنے ہمارے والدین کا یقین کیجئے. میرے بیٹا, میرا بچہ کیا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے, سارا دن کیا سرچ کرتا ہے, میں نے کون سی ٹیکنالوجی بے لگام کر کے اس کے حوالے کر رکی ہے. صحیح. سو دس از دا ریزن ہمارے نوجوان, یہی ایک اہم وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان اقبال کا شاہین کہیں کھو سا گیا ہے. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے.